السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں، مختلف مذاہب کے اور مسالک کے علماء کرام سے ملاقات کر کے جو ان کے مذہب کے بارے میں اور مسلک اور عقائد کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروہ ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، شیعہ اور سنی، اور ان میں جو اختلافات ہیں اور جس طرح دنیا بھر کے اندر ان اختلافات کی وجہ سے جو جھگڑے یا تنازعات ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں جہاں تک میں سمجھا ہوں تو ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی ہے ایک دوسرے سے مل کر ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو اسی سلسلے کے اندر میں آج مکتب اہل بیت، مکتب اہل تشیع کے نام گرامی عالم دین ذاکر اہل بیت جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں ان کا نہایت متشکر ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک سنی اسکالر اہل سنت والجماعت سے چونکہ میرا تعلق ہے، ہم نے جو باتیں سنی ہیں اپنے شیعہ برادران کے بارے میں، وہ غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں، اس میں کتنی حقیقت ہے یا کیا جھوٹ ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر جو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا، کچھ سوالات رکھوں گا اور ان سوالوں کے جواب جناب علامہ صاحب کی خدمت میں رکھ کر ان سے جواب چاہیں گے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ آپ سفر کر کے بھی آئے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لازمی بات ہے، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ آپ کا شکریہ مولانا کہ آپ نے یہ ماحول فراہم کیا کہ وہ سبب جس کی وجہ سے کوئی دوری ڈال سکتا ہے، جو دوری بھی شدید ہو جائے تو پھر نقصان کی طرف لے جاتا ہے ماحول، جی، اس سبب کو برطرف کرنے کی کوشش کی کہ بیٹھیں بات کریں۔ اور ہم یہ بات بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر عام طور پر بھی گھر میں بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی دوستوں میں بھی اگر اختلاف ہو، تو اصل آدمی سے اور جس کا وہ مسئلہ ہے اس سے پوچھ لیا جائے۔ جی، تیسرا آدمی یا ایک ہی طرف کا آدمی خود سے ہی باتیں کرتا چلا جائے اور نہ پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی ایک کوشش کی ہے۔ میں یہیں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ بات کریں اور آپ فرمائیں کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ کہ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ آپ کو تو یہ ضرورت پڑی اور آپ کو تو یہ احساس ہوا کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کے یہ مسئلے کیا ہیں۔ کبھی اہل تشیع اور شیعہ کسی اسکالر نے اہل سنت سے جا کے وہ مسئلے کیوں نہیں پوچھے کہ جو شیعہ کو سنی سے اعتراض ہے، اور وہ جا کے پوچھتا ان سے کہ جی مثلاً نبی ایسا کرتے تھے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مثلاً انبیاء کرام ایسے نہیں تھے، آپ نے انبیاء کے بارے میں، عصمت کے بارے میں ایسا کیوں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک شیعہ اسکالر جا کے کسی اہل سنت نمائندہ شخصیت سے وہ اعتراضات ان کے سامنے رکھے جو شیعہ کو سنی پہ اعتراض ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، میں بیان کر دوں یا آپ فرمائیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ جی، اس کی وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے کہ ساری جو تحریض ہے، جو ابھارنا ہے، وہ ہمارے طرف سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی جہاں سے، اپنی سوسائٹی کی میں بات کروں گا، جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے، جہاں سے تربیت ہوئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ اسلام سے باہر ہیں، شیعہ تکفیر، جبکہ یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ وہاں سے کچھ الزامات یہاں پر ہوں اہل سنت کے اوپر، جبکہ علمی طور پہ ایک لمبی لسٹ ہے، جبکہ علمی طور پر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو شیعہ کو سنی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ ہم تکفیر بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ دوسرا، ہم ابھارتے بھی نہیں اور مضامین کو ہم عوامی مسئلہ بناتے ہی نہیں اس کو۔ جی، ہم کہتے ہیں علمی مسئلہ ہے، اسے علماء کے درمیان حل ہونا چاہیے، کتابی گفتگو ہے، کتاب لکھیں، کتاب کا جواب لیں، کتاب کے ذریعے سے بات کریں، قلم کے ذریعے سے بات کریں۔ تو الحمدللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس برادری کا جس سے میرا بلا فصل اور بلا واسطہ تعلق ہے، اگرچہ میں اس بات کی آپ بیان فرمائیں گے، میں یہیں وضاحت کروں کہ میں جو سنی شیعہ وحدت کے حوالے سے جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان میں بہرحال کسی سے پیچھے نہیں ہوں الحمدللہ، اور عملی طور پر باتیں نہیں، تقریریں نہیں، نماز پیچھے پڑھنا سنی عالم کے،
سنی شیعہ کی شادی کے بارے میں جو ایک ماحول بنتا ہے اس پر ایک مثبت گفتگو کرنا، علماء اہل سنت کا ان سے پہلے ان کا احترام کرنا، اور اپنے مجمع میں اپنے لوگوں کو یہ ٹوکنا، میرے خطاب میں اگر کوئی ایسی ربائی، کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو کسی اہل سنت کی دل آزاری کا سبب ہے، تو میں وہیں سے اسی وقت مائک پر ممبر پہ بیٹھے وہ اسے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم نے غلط کیا یہ، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دوسرے خطبہ کو بھی الحمدللہ ہماری وجہ سے حوصلہ ملا ہے کہ وہ ٹوکنے لگیں کہ اہل سنت کی دل آزاری نہیں کرو، نہیں کرنی۔ تو میں ایک 85 مثالیں بنیں گی جو میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں وحدت کے حوالے سے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جینے کا راستہ چاہیے اور ہم مر رہے ہیں اور آپ ہمیں معاف کر دو اور ہمیں جینے دو، ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ایسا بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف ایسا اس لیے ہے کہ ہم امت واحدہ ہیں، ہمارے درمیان جو سب سے بڑا مشترک عنوان ہے وہ توحید، اور پھر ختم نبوت، اور پھر قیامت کا عقیدہ، اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھائیں، مولا علی کی اولویت، افضلیت، مولا علی کی جو فضیلت ہے، جو ان کی عظمت ہے، وہ لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ تشیع کا خلاصہ ہے، یعنی شیعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ روز اول سے یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی جو بعد از نبی فضیلت ہے، مولا علی کی جو خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ افضلیت کی بنیاد پر ہے، اسے ذرا روشن کرے، اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرے۔ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا ہی لطف اندوز ہو رہا ہوں میں، اور جو دیکھیں گے ماشاءاللہ انہیں بھی آپ کی جو علمی گفتگو ہے ان سے بڑا سیکھنے کو ملے گا۔ شکریہ۔ میں اسی سے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے، میں عوام کی طرف سے، اپنی عوام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی عوام کی، کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، جو مصحف عثمانی بھی اسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک مرتبہ اللہ سے توکل کرتے ہوئے اور سرکار دو جہاں اور ائمہ اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس سوال پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ لیکن یہ سوال تلخ ضرور ہے، مگر ہمارے میں مشہور ہے، میں آپ کے سامنے رکھا، اگرچہ میں تحقیقی طور پر اس چیز کا قائل نہیں ہوں، نہ مانتا ہوں، لیکن چونکہ ہماری عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ سوال میرے لیے تو لذیذ ہے، اور اس لیے لذیذ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی اساس پر حملہ کرے، اب میں یہ اعتراض کر رہا ہوں جواب کے ساتھ، صرف شیعہ کی دشمنی میں اسلام کی بنیاد کو ہلا ڈالے، صرف شیعہ دشمنی میں، تو یہ بہت بڑا، میں کیا لفظ بولوں کہیں دل آزاریاں نہ ہو جائیں، بہتان ہے، بہتان ایک خیانت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے، ابن تیمیہ نے، عبدالوہاب نے، جن لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، ان لوگوں نے کوئی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، صرف شیعہ دشمنی میں، صرف اس لیے کہ شیعہ کس طرح کمزور پڑ جائے اور شیعوں کو کافر کہنے میں آسانی ہو جائے۔ جن روایات کی بنیاد پر، یا جن روایات کو جمع کیا محدث نوری، کیونکہ ان کی اور خدمات بہت ہیں اس لیے میں انہیں علیہ رحمہ کہوں گا، ان کی اس خدمات پر ہم ان کی نہ صرف تردید کریں گے، ان کے اس عنوان پہ نہ صرف ان کی ہم تردید کریں گے، بلکہ اس عنوان کو جن لوگوں نے علم بنا کر اور ایک اس کو سجا کر پیش کیا ہے، ہم ان کی مذمت بھی کریں گے۔ محدث نوری نے وہ روایات جمع کی کہ فصل الخطاب میں، کہ جس میں قرآن کے آیات اور سوروں کے بارے میں وہ روایات کہ جو قرآن کو زیادہ یا قرآن کے کم ہونے پر اشارے اور صراحتیں تھیں، وہ روایات ائمہ اہل بیت سے مختلف سلسلوں سے ہوتی بھی ان تک پہنچتی ہیں، اور ان سے گویا جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک کی شخصیات تک پہنچتی ہیں، وہ روایت جمع کی۔ ان روایات کو ہمارے تمام فقہا نے، بالخصوص ہمارے جدید دور کے فقہا نے، وہ آیت اللہ ہادی معرفت ہو، وہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہو،
وہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی ہو البیان کے اندر، ہمارے تقریباً جو پہاڑ کی طرح پہلے درجے کے علماء ہیں، میں نے ان کے نام آپ کو لیے، انہوں نے اس کو یہ کہہ کے رد کیا کہ یہ ضعیف روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ اور ہم کیا ضعیف روایات کتابوں میں لکھی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی؟ بیان کی جاتی ہے۔ معوذتین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تو تھا۔ کیا شیعہ اسے اٹھا لے اس مسئلے کو جی، اور کہے کہ آپ کے یہاں صحیح حدیث ہے، لہٰذا اس بنیاد پر آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ نعرہ اس لیے نہیں بلند کیا، اس سے یہودی خوش ہوگا، اس سے صہیونی یہودی خوش ہوگا، اس سے مسیحی MI6 کا اور جو مسلمانوں کو لڑانے کے ادارے باقاعدہ برطانیہ نے بنائے ہیں وہ ادارے خوش ہوں گے، انہیں موقع ملے گا بات کرنے کا۔ لہٰذا اور صرف یہ نہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں، میں کچھ مسودے بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں آپ کو پیش کر دوں گا کہ جس میں ہمارے تمام فقہا کے آراء موجود ہیں۔ میں بہت واضح طور پر اہل سنت عوام سے بھی اور شیعہ عوام سے بھی کہوں گا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے۔ جیسا قرآن نبی نے چھوڑا تھا، سرکار نے چھوڑا تھا، جیسا قرآن کسی بھی سنی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہی قرآن کسی شیعہ کے گھر سے آپ کو ملے گا، ہر شیعہ کے گھر سے آپ کو جو ریاض سے چھپتا ہو یا تہران سے چھپتا ہو ایک یا قرآن پاکستان سے، وہ قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ حتیٰ رسم الخط اب تو دونوں شیعہ جو پرنٹنگ پریس، خاص طور پہ اب اس وقت ایران سب سے زیادہ قرآن کی طباعت میں دنیا میں ورلڈ میں آگے ہے، اور اسی طرح ریاض سے قرآن سب سے زیادہ چھاپا جاتا ہے، دونوں کا حتیٰ رسم الخط ہے کہ عثمان طہا کا رسم الخط ہے، یعنی قرآن کے نسخے اب مختلف نہیں ہیں گزشتہ کوئی 50 سال سے 40 سال سے۔ اور آپ ماضی کی صدیوں میں جائیں تب بھی یہ بحث علمی بحث تھی کہ وہ روایات کیا حضرت عمر سے روایت نہیں ہے، کیا حضرت عائشہ سے روایت نہیں ہے 10 پاروں کی بکری کے کھا جانے کی، اور کیا بہت ساری روایات اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے قرآن کی آیات کے کم اور زیادہ ہونے کی، تو کیا شیعہ انہیں جمع کر کے اس کو ڈھول پیٹے؟ نہیں، کیونکہ علماء اہل سنت بھی اس کو آن نہیں کرتے اور اس کے بارے میں تحلیل و تجزیے کے قائل ہیں اور اس کے سمجھنے کے قائل ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے۔ وہی ساری روایات اہل تشیع کے یہاں بھی تھی، اور اس کو کیونکہ محدث نوری نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ اچھا، محدث نوری ایک عالم، تاریخ تشیع میں 150 پہاڑ برابر فقہا کی لسٹ ہے، 150۔ ان 150 فقہا جو پہلے درجے کے فقہا ہیں، جنہیں ہم روات حدیث بھی کہتے ہیں، جی، ان فلان ان فلان، آج اگر میں حدیث کی سند کو لے جانا چاہوں مثلا امام جعفر صادق تک، تو وہ جو سلسلہ حدیث ہے، وہ جو روایت روات کا سلسلہ ہے، اس میں آج کا جو راوی ہے وہ آیت اللہ سید علی سیستانی ہے، آج کے جو راوی ہیں وہ آیت اللہ خامنائی ہیں، یہ راوی حدیث ہیں۔ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ 150 راویوں کے بعد امام محمد باقر تک بات پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہمارے روات حدیث ہیں، جن کو ہم فقہائے اہل بیت کہتے ہیں، فقہائے ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ صحیح۔ محدث نوری ان میں سے نہیں تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور یہ مسئلہ سازش کے تحت اٹھایا گیا۔ یہ جانتے تھے کہ شیعہ ایک مضبوط نظریہ رکھنے والا، ایک سوچ رکھنے والا ایک مکتب ہے، اور یہ اگر دونوں مل کر چلیں گے تو عالمی استکبار کے لیے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے عالمی استکبار نے مسئلہ اٹھایا۔ آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا، ابھی آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے، آپ پر واضح ہوتا جا رہا ہے دنیا پر کہ یہ گزشتہ 40-50 سال میں جو پوری دنیا میں فرقہ واریت پھیلی، جو شدت پھیلی، اس کے لیے فنڈنگ ہوئی، اس کے لیے پیسے دیے گئے، اس کے لیے باقاعدہ۔ تو جب یہ ابھی والوں نے اقرار کر لیا ہے، تو کیونکہ اس وقت میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اس وقت کی تحریریں مفقود ہو گئی ہوں گی، تو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا کسی طریقے سے کہ ان کو کس نے بنایا تھا۔ بہرحال یہ ایک سیاسی، ایک تاریخی سیاسی ایک مسلمانوں سے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اور شروع سے تشیع کے ساتھ سیاست بھی ہوتی رہی ہے جی اموی زمانے سے۔ تو اچھا، یہ جو آپ نے حضرت فرمایا کہ روایات موجود ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی یہ کتاب المصائف ابو داؤد کی ہے، اس میں بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں، آیت الرجم جیسے کہ لیں قرآن کا حصہ نہیں ہے، حدیث الداجن جسے بکری جو کھا گئی وغیرہ۔ تو یہ روایات اگر اس طور پر اہل تشیع میں ہم موجود ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی روایات اسی طرح کی روایات ہیں،
اسی طرح کی روایات ہیں، اور مگر ان ساری روایت کی ضعف سند کو فقہاء ائمہ نے بیان کیا ہے کہ روایات ضعیف ہے. صحیح. لیکن عمومی عمل جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے وہ یہ ماننے جو اہل والوں کا سنت وہ یہی ہے جو اہل سنت جس طرح مانتے ہیں، یا عباضی یا دنیا بھر کے جو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن یہی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے.